اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ اللہ رب العزت جل شانہ و عما نوالہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صاحب لولاک خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ انبیاء جو دین لے کر آئے وہ دین محدود قوم کی طرف تھا، محدود علاقوں کے لیے تھا، مگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام، سلامتی والا مذہب، سلامتی والا دین پوری کائنات کے لیے ہے۔ تو مجھے سوال کیا گیا اصل میں دین محمدی ہے کیا؟ تو میرے بھائیوں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صراط مستقیم اور سیدھا رستہ ہے جو اللہ سے واصل کرے، جو اللہ کی معرفت بندے کو عطا کرے، جو اللہ رب العزت جل شانہ کی وہ جو اس کے اسرار ہیں، اللہ کے جو راز ہیں، جو اللہ کی معرفت ہے، جو اللہ کی معرفت عطا کرے، وہ صراط مستقیم ہے اور وہ صحیح دین محمدی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ سے واصل کیا، بت پرست تھے، توحید میں لے کر آئے، انبیاء کو جھٹلاتے تھے، نبی کریم نے ادب سکھایا، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آوازوں سے بلند نہ کرو، اپنے آپ کو پیغمبر سے آگے نہ لے کر جاؤ، اپنے آپ کو میرے محبوب سے آگے نہ لے جاؤ، ان کی آواز سے اپنی آواز کو نیچی رکھو، ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اونچی اونچی بات نہ کرو۔ یہاں تک میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے، لوگو جب تک میں تم کو تمہارے مال جان سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے گھر بار سے زیادہ، بلکہ پورے جہان سے زیادہ، جب تک میں تم کو تمہارا محبوب نہ بن جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مومن ہونا حضور کی محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر وہ محبت، وہ اسلام، وہ پیار جو دیا، عارفین نے جو لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقام لوگوں کو عطا فرمائے۔ ایک مقام شریعت، الشریعت و قوالی، کہ شریعت میرا قول ہے، الطریقۃ افعالی، اور طریقت میرا فعل ہے، الحقیقت احوالی، حقیقت میرا حال ہے، المعرفات و سری، اور معرفت میرا بھید ہے، میرا راز ہے۔ یہ 4 منازل حضور نے عطا فرمائیں گے، اور اس سے بڑا ہے مقام عشق، مقام عشق، یہ اس سے بھی اوپر بالا تر مقام ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو اس کے ظرف، اس کے خیال کے مطابق وہ مرتبہ اسے عطا کر دیا۔ کوئی شریعت لینے آیا، میرے نبی نے شریعت عطا فرمائی، کوئی طریقت لینے آیا، محبوب نے طریقت عطا فرما دی، کوئی حقیقت، خدا کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں، حضور نے حقیقت بیان فرما دی، کوئی صحابی آیا، یا رسول اللہ اللہ کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہوں، حضور نے اللہ کی معرفت عطا فرما دی۔ کوئی صحابی آیا، یا رسول اللہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، فرمایا یہ بات نہ کہے، نہیں یا رسول اللہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، میرے نبی فرمایا اب تجھ پر آسمان سے بلائیں ایسے نازل ہوں گی جیسے بارش نازل ہوتی ہے، تم پر مصیبتیں ایسے اتریں گی جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ یہ عشق اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے
کیونکہ جب بندہ عشق کرتا ہے تو پھر وہ مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے، مشکلوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ محبت اور عشق میں فرق ہو جاتا ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ اپنا بھی خیال رہے اور محبوب کا بھی خیال رہے، ساتھ اپنا بھی خیال رہے اور محبوب کا بھی خیال رہے، یہ ہوتی ہے محبت۔ اور عشق کہتے ہیں کہ جس میں اپنا خیال ختم ہو جائے، صرف محبوب کا خیال ہی باقی رہ جائے، صرف محبوب کو دیکھنا رہ جائے، محبوب کی یادیں رہ جائیں، کیونکہ صوفیاء کا قول ہے العشق نار یحرک ما سوائے المحبوب، عشق ایک آگ ہے جو جلا دیتا ہے سوائے محبوب کے ہر چیز کو، ختم کر دیتا ہے اس کی انا کو، اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو، اس کی ہستی کو اپنے یار کے سامنے وہ ختم کر دیتا ہے، اس کو بس اپنے یار کا خیال رہتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مالک و مختار ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے اندر چھپا دی تھی قلب سلیم میں، تو جو آیا اپنا اپنا حصہ لیتا آیا۔ حقیقت میں اصل دین محمدی کیا ہے؟ دین محمدی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم تھا جو بندوں کو اللہ سے واصل کرتا تھا، جو اللہ کا عرفان اور اللہ کی پہچان عطا کرتا تھا۔ میرے نبی کھڑے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے، اصل دین محمدی کیا ہے؟ تو میرے نبی کے پاس حضرت علی کھڑے تھے، تو میرے نبی نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ابوبکر یہ صراط مستقیم ہے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دین محمدی منتقل کر دیں، صراط مستقیم منتقل کر دیں، اس میں اللہ ذات منتقل کر دیں، اسے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کہتے ہیں۔ اور شیر خدا پھر اس دین محمدی کو اپنے بیٹوں میں امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور اپنے دو خلیفہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ کمیل رحمۃ اللہ علیہ، ان میں خلیفوں میں اور اپنے بیٹوں میں یہ چیز کو منتقل کرے، اور پھر وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے سینوں میں پروان چڑھے، اور وہ لوگوں کو اس اصل دین محمدی جو اللہ سے واصل کرے، لڑائیوں میں نہ بندے کو ڈالے، فرقوں میں نہ ڈالے، یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ دین محمدی نہیں ہو سکتا۔ دین محمدی کیا ہے؟ دین محمدی وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان عطا کرے، جو لوگوں کو اپنے اخلاق سے جیتنا سیکھا ہو، جس نے وہ محبت سے لوگوں کے دل جیتتا ہو۔ آپ اولیاء اللہ کی زندگیاں پڑھیں اور تنقید کے بغیر پڑھیں ذرا، اولیاء اللہ نے جو ان کی زندگیاں گزری ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا۔ میں نے مولا کائنات سے لے کر غوث اعظم اور اپنے مرشد حضرت فقیر عبدالحمید صاحب تک سب کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے، تو غوث اعظم سے لے کر اب تک میں نے نہیں دیکھا کسی ولی اللہ نے کسی بندے کو تھپڑ بھی مارا ہو، کبھی گالی بھی دی ہو، گالی بھی نہیں دی۔ یہاں تک کہ اولیاء اللہ کی نظر نے، اولیاء اللہ کے کرم نے، اولیاء اللہ کے جو اسم اللہ ذات کا وہ اصل دین محمدی ان کے اندر تھا، وہ ایسی کشش پڑی کہ اگلے بندے اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، بلکہ مرید بھی ہو گئے۔ ایسا وہ دین محمدی اثر کرتا تھا لوگوں پر۔ اب مولا علی شیر خدا علیہ السلام جس کو دین محمدی کہا گیا، صراط مستقیم کہا گیا، اور وہ مولا علی کی آپ زندگی مبارکہ پڑھ لیں، نہج البلاغہ میں پڑھ لیں آپ سرکار کا، کہ آپ سرکار سے آج تک جتنی زندگی مبارک ہوئی کسی نے بھی کوئی سوال کیا ہو اور مولا علی نے جواب نہ دیا ہو، کسی نے کوئی مشکل بیان کی ہو اور مولا علی نے حل نہ کی ہو، یہ تھا وہ دین محمدی جو آیا لے کر چلا گیا، جو آتے گئے مرادیں پاتے گئے اور عشق و مستی میں گم ہوتے گئے، یار کے مراقبے مستی میں گم ہو کر زندگیاں بسر کر دی، علی علی کرتے ہوئے زندگیاں بسر کر دی، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے۔ پڑھ لیں حضرت ابو ذر غفاری کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام وقف کر دی، دنیا سے علیحدگی ہوگی اور بس علی علی اور نبی نبی کرتے رہے، ساری زندگی علی علی اور نبی نبی کرتے گزر گئی۔ میرے نبی نے ابو ذر غفاری کے بارے میں کہا، بیٹھے تھے پاس، میرے نبی نے فرمایا او صحابہ سنو،
اس پورے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر غفاری سے بہترین شخص اور کوئی نہیں ہے. پوری زمین پر آسمان کے نیچے جتنے بندے ہیں ابو ذر غفاری کی مثال کہیں نہیں ملتی. وہ ابو ذر جو فقیر تھا، درویش تھا، وہ درویش صفت مولوی جو اصحاب صوفہ میں تھا، وہ اصحاب صوفہ جو تصوف اور روحانیت کا درس محمد مصطفیٰ سے لیا کرتے تھے، حضور کے ودوحا کے چہرے کی 24 گھنٹے زیارت کرتے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر رسول خدا کے لڑ لگ گئے تھے، اصل دین محمدی حضور کی بارگاہ سے لے کر اپنے سینوں میں منتقل کیا، اور اپنے کردار، اپنی اخلاق اور اپنی کرامات سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا، اور لوگوں کو اسلام قبول، بلکہ لوگ ان کے مرید، ان کے تابع دار ہو گئے. آپ زندگیاں پڑھیں میں ابھی تو صحابہ رسول میں سے سنا رہا ہوں، جیسے سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، حضرت مقداد ہیں، مولا کائنات علیہ السلام ہیں، مالک اشتر ہیں، عمار بن یاسر ہیں. وہ یہ درویش صحابہ ہیں جنہوں نے دنیا داری بہت کم کی ہے، اور زیادہ انہوں نے وہ دین محمدی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا بس وہ لے کر، اس میں اللہ ذات کی پاور لے کر لوگوں کے کام کرتے رہے اور اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتتے رہے. اور وہی جو دین محمدی ہے اس میں اللہ ذات ہے. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ صوفیاء کے میں بڑے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، ولیوں کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں. ان اولیاء اللہ کی آپ زندگیاں مبارکہ اگر پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ. میرے بیانات میں نے غوث اعظم کی زندگی مبارک سنائی، سلطان باہو کی. تو ان کو وہ جو اصل دین محمدی تھا، اس میں اللہ ذات والا، اس میں محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اپنے سینے میں ایسا اس کو پروان چڑھایا کہ آج پوری دنیا میں یا غوث اعظم یا غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے نعرے لگ رہے ہیں. ان کے بعد وہ ولایت چلتی چلتی سب اولیاء اللہ، خصوصاً میرے مرشد حق باہو، سچ باہو کے پاس پہنچی، اور پھر انہوں نے وہ دین محمدی پھیلایا، اور آج ہم تک وہ دین محمدی پہنچا ہے جو اولیاء اللہ کا بتایا ہوا ہے. جو سینہ و سینہ میں نے بتا دیا کہاں سے چلا ہے. محمد مصطفیٰ نے مولا کائنات کو وہ دین محمدی دیا، اور مولا کائنات علیہ السلام نے پھر ایسے اولیاء اللہ سے منتقل ہوتا ہوا وہ دین محمدی کلاچی شریف میں پہنچا. تو آج اس حقیر فقیر سائی محبوب پیر کے پاس پہنچا. تو یہ اصل جو دین محمدی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے مریدوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو سب سے پہلے ان کے دل کو زندہ کرو، ان کے مردہ لطائف کو بیدار کرو، ان کو ان کی پہچان کرواؤ. جب آپ ان کو ان کی پہچان کروائیں گے، ان کے مرید ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا. آپ کا جو مشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا